ہے کہ وہ انکان مسندن الی یا المخاطبۃ حذفت الیاء والنون لنحو لتنصرن یا دعد. یہاں پہ گفتگو نون تاکید ثقیلہ کی چل رہی ہے کہ نون تاکید ثقیلہ جب فعل کے ساتھ لگتی ہے تو اس کے کیا کیا قواعد اور کیا کیا تبدیلیاں رہتی ہیں. تو 3 جو ہیں وہ قواعد اس کے بیان ہو چکے ہیں. آج چوتھا اور 5واں قاعدہ اس کا بیان کر رہے ہیں کہ ان کان مسندن الی یا المخاطبہ، یعنی ان کان سے مراد کیا ہے؟ ان کان الفعل، کہ وہ جو فعل ہے، فعل جو مضارع ہے، اگر وہ مسند ہو الی یا المخاطبہ، یا مخاطبہ کی طرف اسناد رکھتا ہو، تو پھر حذفت الیاء والنون، اس کی اپنی یا کو بھی گرائیں گے، اور جو نون علامت رفع جسے ہم کہتے ہیں، عوض ضمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا عوض رفع بھی کہتے ہیں، عوض ضمہ کہتے ہیں. نون خود علامت رفع ہے، عوض ضمہ، عوض ضمہ. تو یہاں پہ مثال ہمارے پاس مؤنث کے صیغے کی ہے لتنصرن یا دعد. دعد ایک خاتون کے نام کے طور پر میں ذکر کیا تاکہ اس کے صیغے کے مؤنث ہونے کو واضح کیا جا سکے، اور یا کو اس لیے لگایا تاکہ خطاب کو کیا واضح کیا جا سکے کہ یہ مخاطبہ کا صیغہ ہے. تو اصل میں کیا ہے؟ یہ لتنصری ننا تھا، لتنصری ننا. تو لتنصری ننا میں نون تو گرا رہے ہیں، اس کی نون جو عوض رفع ہے، جیسے وہ گرائیں گے تو پھر یا اور جو نون تاکید ہے اس کا التقاء ساکنین ہو جائے گا، تو اسی وجہ سے ہم یا کو بھی گرا دیں گے. اچھا، لتغزن اور لترمن میں تبدیلی کچھ مختلف طرح کی رہے گی ہمارے پاس، کیونکہ لتغزن اصل میں کیا ہے؟ لتغزوین، یعنی اگر پورا لام تاکید کے ساتھ بنے لتغزوین، تو لتغزوین میں ہم نے کیا کیا گرایا؟ یعنی اس کی واو بھی گر گئی ہے، یا بھی گر گئی ہے، نون بھی گر گئی ہے. یا مخاطبت ہونی چاہیے، ہاں یا مخاطبت ہے، لام الفعل بھی گرا، یا بھی گری ہے، ہاں نون بھی گرا. تو اس میں لام الفعل بھی کیا گرایا ہم نے؟ تغزوین. ٹھیک ہو گئے. تو لتغزوینن میں تو نون جیسے گرے گی تو یا اور کس کا نون کا التقاء ساکنین ہو جائے گا تو یا گرا دیں گے. لتغزو کیا ہو جائے گا؟ لتغزوین ہو جائے گا، لتغزوین واو یہاں پہ موجود رہے گی. تو پھر واو جو لام الفعل ہے وہ بھی اس سے ہم گرا رہے ہیں، کیونکہ ناقص کی جو لام الفعل ہے اس کو بھی کیا گرا دیتے ہیں. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لتغزن ہو جائے گا. نہیں، یہاں پہ تغزنہ نہیں ہوگا ڈائریکٹ، زا کے اوپر کیا رہے گا؟ ضمہ رہے گا نا. لتغزوین تھا، لتغزوین میں جب لتغزوین میں جب واو یا اور نون گر گئی تو لتغزن بن گیا. ہاں، اب یہاں پہ جو زا ہے نا اس کو کیا دیں گے؟ کسرہ ہم دیں گے، ٹھیک ہے. لتغزن یہاں پہ کسرہ رہے گا. اور لترمین میں اصل میں کیا تھا؟ رما یرمی ترمیین میں 2 یائیں اس کی گر گئیں، ایک لام الفعل والی، ایک یا مخاطبہ اور ایک نون. تو اس کا کسرہ پہلے سے ہے میم کا. اس میں وہ تو واو التا سیکنڈ ہو گیا، نون واو میں تو واو پھر بھی التا سیکنڈ تغزون میں تغزوین تھا نا، تغزوین واو کی کسرت دیں گے، ما کرو تو ما کرو گے طلب کرنے کے بعد واو ساکن ہو گیا، واو نون ساکن میں التا سیکنڈ ہو گیا، واو گر گیا. ہاں وہ انہوں نے تفصیل نہیں لکھی اس کے کیوں گرا رہے ہیں، کیونکہ اصل میں جو ہاں آگے قواعد آ رہے ہیں کہ وہ جو بنیادی قواعد ہیں نا لام الفعل کو گرانے کے، کہ جب آپ اس کو ساکن کرتے ہیں، مجزوم کرتے ہیں، اس کی بات ہے کہ تو وہاں پہ مزید یہ تفصیلات ہیں کہ بکسر ما قبل النون، یہاں تینوں میں کیا رہے گا؟ ما قبل النون کیا رہے گا؟ مکسور رہے گا. الا اذا كان الفعل ناقصا وكانت عينه مفتوحة، مگر یہ کہ اگر فعل ناقص ہو اور اس کی عین کیا ہو؟ مفتوح ہو، تو فتبقى یا المخاطبۃ محرکۃ بالکسر، تو اس صورت میں یا مخاطبہ کو باقی رکھیں گے اور وہ محرک بالکسر رہے گی.
ما فتح ما قبلہا، جبکہ اس کا ما قبل بھی کیا رہے گا؟ مفتوح رہے گا. ٹھیک ہے جی، لیں بھی لیں. ادھر والوں کو نظر آئے گا کیا؟ انہوں نے سا یسا کی مثال دی نا. تو سب سے پہلے تو سا یسا میں جو ہے وہ مخاطب کا صیغہ بنا ہے نا، واحد مخاطبہ کا. تسع تسعیان تسعیون تسعین، دو یا ہیں نا یہاں پہ. تسعین. اچھا، اس کے ساتھ نون تاکید لگائی ہم نے، لتسعینن. کیا کیا گرایا جی؟ اس نون کو گرایا اور اس یا کو گرایا. ٹھیک ہے، اور لام الفعل کو گرانا ہے یا نہیں گرانا؟ اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فتبقى یا المخاطبۃ محرکۃ بالکسر، کہ یہاں پہ یا مخاطبہ باقی رہے گی. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ہے نا تسعین میں یا مخاطبہ کیا ہے؟ دوسرے نمبر والی یا ہے. اس کو یہ کیا رکھیں گے؟ باقی رکھیں گے. یعنی ہم یوں کر لیتے ہیں، تسعین ہم یہ یا باقی رکھیں گے اور یہ کیا گر جائے گا. ٹھیک ہے، ہاں وہی لتسعین تھا، لتسعین یہ یا گر گئی اور یہ یا انہوں نے باقی رکھنی ہے. اور یہ اب یہ بھی ساکن ہے اور نون بھی کیا ساکن ہے؟ التقاء ساکنین. تو اس کو وہ کیا کر دیں گے؟ مفتوح کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا بن جائے گا؟ لتسعین. نہیں، عبارت دیکھیں، عبارت دیکھیں. ایک فتبقى یا المخاطبۃ، یا مخاطبہ باقی رہے گی. ہاں، یا مخاطبہ کون سی والی ہے یہاں پہ؟ پہلی والی نہیں، دوسری والی ہوتی ہے. پہلی والی یا مخاطبہ ہوتی ہے. دوبارہ دیکھیے گا. اچھا، دوبارہ سے کر لیتے ہیں. تسعہ سے گردان ہم شروع کر رہے ہیں. تسعہ یہ یا اس کی اپنی ہے گی نہیں یہاں پہ، یہ لام الفعل والی آ گئی نا. اس کے بعد کیا آئے گی؟ یا مخاطبہ آئے گی. پھر کیا آ جائے گی؟ نون آ جائے گی. ایسے ہی ہوا نا، تسعین. تو یہ والی گرانی ہے یا یہ والی گرانی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا لام الفعل. اور اس یا کو کیا کہتے ہیں؟ یا مخاطبہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مصنف کا کیا کہنا ہے کہ فتبقى یا المخاطبۃ، کہ یا مخاطبہ باقی رہے گی، یعنی یا مخاطبہ کو نہیں گرانا. اچھا، اس سے جب باقی رکھیں گے تو ہے تو یہ ساکن، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ فتبقى یا المخاطبۃ محرکۃ بالکسر، کہ اس کو ہم کیا دیں گے؟ حرکت کسرہ کی دے دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو ہم گرا دیں جو لام الفعل والی ہے، یہ گر گئی. ٹھیک ہے، یہ تو ایسے ہی رہ گیا. تو کیا بن گیا؟ لتسعین، یعنی یا جو ہے نا یہاں پہ وہ ساکن ہے، التقاء ساکنین ہو رہا ہے. تو اس التقاء ساکنین کو ختم کرنے کے لیے اس یا کو انہوں نے کیا دے دیا؟ کسرہ دے دیا. لتسعین ہو جائے گا، یا ہو رہے کا بالکسر کیا دیں. کون سی؟ نہیں، مصنف کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، ختم. مصنف کے مطابق کیا ہے؟ یا مخاطبہ کو باقی رکھنا ہے یہاں پہ، اور اس کو کیسے باقی رکھنا ہے؟ محرکۃ بالکسر ما فتح ما قبلہ. اس یا مخاطبہ کو ہم نے کیا دینی ہے؟ حرکت کسرہ والی دینی ہے، ما فتح ما قبلہ، اور اس کا ما قبل کیا رکھنا ہے؟ ہم نے مفتوح رکھنا ہے. جی جی، یہاں پر انہوں نے پہلے دو مثالیں لتنصرن اور لتنصرن،
پھر اس کے بعد انہوں نے ناقص کا قاعدہ ذکر کیا. تو جو لیتا سننا ہے یہ غزوہ سے ہے نا, غزوہ اب یہ ناقص ہے, تو یہ والی بات انہوں نے پہلے کیوں کی؟ نہیں دیکھیں, ناقص کی ہمارے پاس دو قسمیں یہ کر رہے ہیں نا. جو ناقص مفتوح العین ہے اس کی بات علت کے بعد کر رہے ہیں, اور علت سے پہلے جو ناقص ہے وہ مفتوح العین نہیں ہے. ٹھیک ہے, غزا یغزو ہے اور کیا ہے, رما یرمی ہے, یا مضموم العین ہے یا مکسور العین ہے. تو ہم یوں کہیں کہ صحیح ہو یا ناقص مضموم العین ہو یا ناقص مکسور العین ہو, تینوں کا قانون ایک جیسا ہے. فرق علت والا فرق کہاں پہ لگتا ہے کہ جب ناقص ہو اور مفتوح العین ہو. تو وہاں پہ مصنف نے کہا ہے کہ ہمارا یہ موقف ہے کہ یا مخاطبہ نہیں گرتی. ویسے سب میں یا مخاطبہ بھی گر جاتی ہے اور جو لام الفعل ہے وہ بھی گر جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ناقص, یعنی ہم یوں خلاصہ اس کا کریں کہ ناقص اگر مفتوح العین ہو تو اس کا لام الفعل فقط گرتا ہے, یا مخاطبہ باقی رہتی ہے. اور اگر ناقص کیا ہو, مضموم العین ہو یا مکسور العین ہو, تو پھر کیا کہتے ہیں, پھر تینوں گر جاتے ہیں, یعنی لام الفعل بھی گرے گا, یا مخاطبہ بھی گرے گی, اور جو نون اعرابی ہے, نون علامت اعراف ہے, وہ بھی کیا گرے گی یہاں پہ. ٹھیک ہے, یہ قانون ہو جائے گا. اچھا, لتخشین میں بھی یہی رہے گا. تو بس یہ یا مخاطبہ جو ہے وہ اصل میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے, ساکن ہوتی ہے. تو مصنف کا کیا موقف ہے کہ یا مخاطبہ کو یہاں پہ مکسور کیا ہے باقی رکھا جائے گا, اور اس کا ماقبل ظاہری بات ہے مفتوح ہی رہے گا. ٹھیک ہے, یا ہاں, کیونکہ وہ یا گرنے کے بعد اس کا ماقبل کیا آ جائے گا, لام الفعل گرنے کے بعد ماقبل کیا آ جائے گا, وہی عین الفعل ہوگا, اور عین الفعل تو شروع سے کیا ہے, مفتوح ہے. اچھا, لتسعین اور لتخشین یا دعدو یوں ہو جائے گا. اچھا جی, اگلے قانون پہ چلیں کہ وَإِنْ كَانَ مُسْنَدًا إِلَى نُونِ الْإِنَاثِ. اب وہ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ نون اناث کی طرف کیا ہے جب فعل کیا ہو مسند ہو. نون اناث کے ہمارے پاس مضارع میں کتنے سیغے رہتے ہیں, دو سیغے رہتے ہیں, چھٹا اور 12واں کیا رہتے ہیں, دو سیغے رہتے ہیں. تو زیدت الف بینہا و بین نون تاکید, یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے, اس نون اناث اور نون تاکید کے درمیان ایک الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. وہ کسرت نون توکید, اور یہاں پہ نون توکید کیا ہو جاتی ہے, مکسور ہو جاتی ہے. لوقوعها بعد الالف, کیونکہ یہ الف کے بعد واقع ہوتی ہے. لتنصر نان نے, جیسا کہ تسنیہ کے صیغے میں بھی کیا کیا تھا, نون تاکید کو مکسور کیا تھا. ٹھیک ہے جی, لینصرن ران, لینصر کیا ہے, تسنیہ کے صیغے پڑھنا ہے نا, نہیں نان نہیں ہے, تسنیہ کا صیغہ, تسنیہ کا, ہاں لینصران نے. تو لینصران میں الف تسنیہ کے بعد نون تاکید کیا تھی, مکسورہ تھی. تو یہ جو ابھی الف لگا کر یہاں پہ جو الف لے کر آ رہے ہیں, الف تسنیہ تو نہیں کہیں گے, الف فارقہ کہیں گے, فرق ڈالنے والی. اس الف کے بعد بھی نون تاکید کیا رہے گی, مکسور رہے گی. لتنصرنان یا نسبت ولتسعینان اور ولتغزونان ولترمینان. والامر مثل المضارع فی جميع ذالک, جو امر کا صیغہ ہے وہ بھی مضارع کی طرح ہو جائے گا ان تمام صورتوں میں, جیسے اضربن یا زیدو, اغزون, ارمین, اسعین, یہ سارے کیا واحد کے صیغے ہو گئے. اضربان نے, ارمیان نے, وسعیان, یہ سارے تسنیہ کے ہو گئے. اور اضربن, اغزن اور اقزن, یہ کون سے ہو گئے جی ہمارے پاس, جمع کے صیغے ہو گئے. اور اخشبن اور وسعبن, یہ بھی جمع کے صیغے ہیں, لیکن یہ اس میں ہم کیا رکھتے ہیں, واو کو باقی رکھتے ہیں نا, واو کو مضمون صورت میں باقی رکھتے ہیں. اچھا جی, تو یہاں تک کیا ہوئے احکام ہمارے نون تاکید ثقیلہ کے مکمل ہوئے. نہیں, وہ جو جمع کے صیغہ ہم بناتے تھے, ادھر بننا ہوگا نا, ہاں اضربن, میں اضرو پڑھ رہا ہوں, ہاں یہ غلط لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہاں یہ جو ہے نا, یہ ضمہ یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے کتاب, ہاں یہ اصل میں با کے اوپر ہے نا, تو وہ با کے اوپر ضمہ لگانا تھا تو پہلے لگ گیا اضربن. ہاں با پہ ضمہ ہے آپ کے پاس, میرے پاس با پہ فتح ہے اور را پہ ضمہ ہے, الٹا لکھا ہو. اچھا, یہاں پہ جو ابھی کام کرنے والا ہے آپ کے لیے, وہ اس کے 14 صیغے کیا بنانے ہیں.
لیکن اس میں کیا ہے آپ 4 فعل اکٹھے رکھیں گے، یعنی جو طریقہ کار ہے لکھنے کا اس کا کہ آپ جو ہے وہ چاروں کو اکٹھی جو ہے وہ گردان کریں گے۔ 4 کون کون سے والے ہوں گے؟ پہلے نمبر پہ آپ لکھیں گے ینصر، لینصر۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ وہی یقضی والا جو تھا، قضا یقضی، فعل یفعل، لیقضی۔ تیسرے نمبر پہ کیا آ جائے گا؟ وہ غزا یغزو والا، فعل یفعل، لیغزو۔ اور چوتھا ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ وہ فعل یفعل کا لے لیں، یسعى۔ ہاں، تو یعنی یہ کل آپ کاپی پہ مرتب کریں اور پھر قواعد نمبر بھی لکھیں۔ کیسے آپ لکھیں گے؟ یوں مثلا 4 آپ لکھیں گے نا، سب سے پہلے آپ یوں لکھیں گے ینصرو کا، ٹھیک ہے، پہلا سیگا نا، نصر لینصو رنا، ٹھیک ہے۔ ادھر قاعدہ نمبر کون سا جاری ہوا؟ یوں قاعدہ، اور یہاں پہ جو ابھی ہم نے 5 قواعد پڑھے نا، یہاں پہ آپ کیا لکھیں گے؟ قاعدہ نمبر 1 یہاں پہ جاری ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا لکھیں گے؟ وہ یقضی والے لے کر آ جائیں گے، لیقضی، لیقضین، لیقضی، 2 جائیں ایک جائیں؟ ایک ہی آ رہے گی کیونکہ مفرد سی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا لکھیں گے؟ ہاں، لے یغزو ونہ، یہ بھی واو باقی رہے گی۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا لکھیں گے؟ ہاں، لے یسعى ینہ۔ یہ تمام جو ہے وہ ما قبل آخر کیا رہے گا؟ مفتوح رہے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کیا ہے کتنی لائنیں بن جائیں گی؟ آپ کی 14 لائنیں بن جائیں گی۔ اور ہر ایک جب آپ لکھیں گے تو آپ یہ چیک کریں گے کہ اس کا کون سا قاعدہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ 14 سیگے، یعنی درمیان میں یہ تکراری ہو جائیں گے، تو جو تکراری ہو جائیں گے وہاں پہ آپ وہ 2 لائنیں لگا دیں بے شک، یہ کیسے ہیں اسی طرح۔ تو یہاں پہ آپ نے جو نوٹ کرنا ہے نا کہ ان کے اندر کیا فرق آ رہا ہے اور کیوں فرق آ رہا ہے، اور وہ فرق مصنف نے کہاں پہ مینشن کی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور انشاءاللہ تو کل یہ لکھ کے لیں تو ہم بھی بورڈ پہ کیا لکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اگلے جو احکام ہیں نون خفیفہ کے احکام ہیں۔ نون خفیفہ کے انہوں نے 4 قواعد کیا بیان کی ہیں۔ وہ تختص نون الخفیفہ تو باحکام 4، نون خفیفہ جو ہے وہ 4 احکام کے ساتھ خاص ہے۔ الاول، پہلا حکم تو یہ ہے کہ انہا لا تقع بعد الالف الفارقۃ بینہا و بین نون الاناث، کہ یہ اس الف کے بعد واقع نہیں ہوتی کہ جو الف فارقہ ہے بینہا نون تاکید کے درمیان اور نون اناث کے درمیان، جو ابھی ہم نے اوپر 5 نمبر قاعدے میں پڑھی۔ 5 نمبر قاعدے میں جو الف فارقہ آئی تھی وہ الف تسنیہ نہیں تھی، الف فارقہ اسے کہتے تھے۔ تو الف فارقہ کے بعد واقع نہیں ہوتی، یعنی آپ شارٹ کٹ میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ جمع مؤنث کے صیغوں میں نون تاکید خفیفہ کی کوئی مثال ہمارے پاس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جمع مؤنث کے صیغوں میں نہیں لگتی، چاہے جمع مؤنث غائب کا ہو یا جمع مؤنث کس کا ہو؟ مخاطب کا ہو، ٹھیک ہے۔ 6 اور 12واں صیغہ ہو گیا، وہاں پہ نون تاکید خفیفہ ہمارے پاس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ کیوں نہیں لگاتے؟ کہتے ہیں التقاء ساکنین علی غیر حدی، کیونکہ وہاں پہ التقاء ساکنین علی غیر حدی کی صورتحال پیش آتی ہے، ٹھیک ہے، التقاء ساکنین جو اپنی حد کے اوپر نہیں ہوتا، اس کی تفصیلات بھی بعد میں آئیں گی۔ تو التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے کیا کہا کہ یہاں پہ نون تاکید خفیفہ کی صورت پیش ہی نہیں آئے گی۔ فلا تقولوا، پس آپ یوں نہیں کہہ سکتے۔ اخشا انہوں نے فعل امر بنایا، ٹھیک ہے، اور اخشا کا 6ٹا صیغہ کیا ہے؟ اخشینہ ہے، اخشا، اخشیا، اخشو، اخشی جو تھا، اخشی، اخشیا، اخشینہ۔ تو اخشینہ میں آپ نے کیا کیا؟ الف لگائی، اخشینان نے، پھر کیا ہے؟ نون تاکید ثقیلہ لگائی۔ ثقیلہ لگائیں تو اس میں تو کیا ہے؟ مشکل نہیں آتی، اخشینان نے۔ ثقیلہ میں جو التقاء ساکنین ہوتا ہے اس کو یہ التقاء ساکنین علی حدی کہتے ہیں، فی حدی کہتے ہیں، وہاں پر بھی الف اور نون کا کیا ہو رہا ہے؟ التقاء ساکنین ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے، کیونکہ نون تاکید ثقیلہ میں پہلی نون تو کیا ساکن ہے، اور جو آپ الف فارقہ لگا رہے ہیں وہ بھی ساکن ہے۔ تو نون تاکید ثقیلہ میں جو التقاء ساکنین ہوتا ہے اسے وہ علی حدی ہی کہتے ہیں اور اس کی وہ اجازت دیتے ہیں۔ لیکن اگر جو ہے وہ التقاء ساکنین آپ کیسے بنائیں گے کہ نون ثقیلہ کی بجائے نون خفیفہ رکھیں، یعنی ایک شئی نان پڑھیں آپ، ایک شئی نان، تو یہ ان کے مطابق ہے التقاء ساکنین علی غیر حدی ہے کہ جو کہ ممنوع ہے۔ سورہ ہم کے آخر میں جو التقاء ساکنین ہے
کون سے والا؟ ولا ضالین، یہاں پہ بھی لام کیا مشدد ہے نا، تو الف کے بعد اگر لام مشدد یا حرف مشدد آ جائے تو وہ التقاء ساکنین کیا کہلاتے ہیں؟ علی حدی کہلاتے ہیں، اس میں مشکل نہیں ہوتی، وہ باقی رہتے ہیں۔ لیکن اگر حرف مشدد نہ ہو، ساکن ہو، تو پھر وہ التقاء ساکنین علی غیر حدی ہو جاتے ہیں اور اس کی اجازت پھر نہیں ہوتی۔ اچھا یہ اس کی وجہ ہوگی۔ آسانی دوسرا جو اس کے قانون ہے کہ انہا لا تقع بعد الف الاثنین، کہ الف اثنین کے بعد بھی نہیں آتا، بس تثنیہ کے سیغے بھی نکل گئے، دو یہ سیغے نکل گئے، تثنیہ کے کتنے نکالیں گے آپ؟ 4، وہ نکل گئے 6، تو یہ نکل گئے، ٹھیک ہے۔ فلا تقولوا لا تضربان یا زیدان، یہ بھی نہیں کہیں گے۔ لما تقدم، لما تقدم کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی علت بھی وہی ہے جو گزر چکی ہے۔ ہاں، یعنی یہ سوال اگر آپ سے ہوگا کہ نون تاکید خفیفہ الف فارقہ کے بعد کیوں نہیں آتی، تو اس کی آپ نے وجہ کیا لکھی؟ کیونکہ جی التقاء ساکنین علی غیر حدی ہے۔ اور اگر یہی سوال ہوگا کہ الف اثنین کے بعد کیوں نہیں آتی، آپ کہیں گے وہی وجہ ہے، کیونکہ یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے؟ لا تضربان میں الف ساکن کے بعد نون ساکن آئی ہوئی ہے، نون مشدد نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ التقاء ساکنین علی غیر حدی ہو جائے گا۔ تو لما تقدم آپ کیا کہیں گے کہ نفس العلہ التی سبقا فی الحکم الاول۔ ونقل الفارسی عن یونس اجازتہ فیہما، جو ایک فارسی ہے، نام اس کا فارسی ہے حالانکہ یہ نحوی ہے، ٹھیک ہے، یہ مشہور ہے فارسی، تو اس نے جو ہے وہ یونس سے نقل کیا ہے کہ اجازت فیہما، کہ یونس اجازت دیتا ہے، اجازت فیہما یعنی یونس اجازت دیتا ہے، کس کی اجازت دیتا ہے؟ الف تسنیہ کے بعد واقع ہو یا یہ پہلے دو، یعنی یونس اجازت دیتا ہے کہ نون ساکن جو نون خفیفہ ہے فیہما، ان دونوں میں اجازت دیتا ہے کہ الف فارقہ اور الف تسنیہ کے بعد نون ساکن آ سکتی ہے۔ وَنَظَّرَ لَهُ بِقِرَاءَةِ نافع، اور وہ نافع کی قرات کو اس کے لیے بطور نظیر کے لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ کیا مسئلہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ نظرہ کہا، ٹھیک ہے، نظیر اور مثال میں یہاں پہ فرق پیش کی جاتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیے گا مثال اس کی، دیکھیے گا کہ وہ کیا مثال لے کر ہے، اس مثال کو ہم نظیر کیوں کہہ رہے ہیں۔ مثال میں اس نے کہا ہے کہ نافع کی جو قرات ہے قرآن مجید کی، یہ جو آیت ہے کہ محیایا، یہاں پہ محیایا نہیں پڑھا گیا، ہمارے پاس کیا ہے؟ محیایا ہے، ٹھیک ہے، الف ساکنہ کے بعد یا کیا متحرک ہے، لیکن اس نے کیا کہا کہ جی نافع نے جو قرات پڑھی ہے نا، محیاج پڑھی ہے، محیاج، یہ ساکن ہوا۔ آخر کیا پڑھا؟ ساکن پڑھا، تو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی اس میں نون تاکید کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے، مثال آپ کو کس کی لانی تھی؟ نون تاکید کی لانی تھی، تو محیاج نون تاکید تو نہیں ہے، تو وہ کیا کہیں گے کہ میں مثال لے کر نہیں آ رہا، میں نظیر لے کر آ رہا ہوں۔ ہاں اس طریقے سے، کون سا کیس؟ کون سا کیس؟ کہ الف کے بعد مشدد ضروری نہیں ہوتا، ساکن بھی آ سکتا ہے، یعنی الف کے بعد مشدد ہو تو اس کی نحوی اجازت دیتے ہیں نا، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ التقاء ساکنین فی حدی ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ مجھے جو ہے وہ قدیم قراتوں میں ایک قرات ملی ہے، اور ظاہری بات ہے یہ ساری قراتیں حجت ہیں، ٹھیک ہے، ایک بھی قرات سے اگر دلیل کوئی پکڑ کے لے آتا ہے تو وہ حجت ہو جائے گی۔ تو اس نے نافع کی ایک قرات سے یہ نظیر پکڑی کہ محیاج میں دیکھیں جی الف کے بعد جو ہے وہ مشدد حرف نہیں آیا بلکہ ساکن آیا، تو جب یہاں پہ ہو سکتا ہے اور یہ التقاء ساکنین جائز ہے، تو اسی طریقے سے کہاں پہ جائز ہوگا؟ نون تاکید میں بھی جائز ہو جائے گا، وہ بھی ساکن ہوتی ہے اور اس سے پہلے الف بھی ساکن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس سے کیا کہتے ہیں؟ نظیر کہتے ہیں۔ نظیر اور مثال میں کیا فرق ہے کہ مثال آپ اسی مورد کی دیتے ہیں جس کی بات کر رہے ہیں، یعنی اگر یہاں پہ وہ مثال دیتا نون تاکید خفیفہ کی، پھر تو ہم کہتے ہیں کہ واقعی یہ مثال بنتی ہے۔ اور نظیر اسے کہتے ہیں کہ جو اسی مورد کی مثال نہیں ہوتی، کسی اور مورد کی مثال ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک جہت کیا ہوتی ہے؟ مشترک ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، مثال کسی اور کی ہوتی ہے لیکن جہت کیا ہوتی ہے؟ ایک اشتراک ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اسی وجہ سے نظر لہو کہا کہ یونس نے یہاں پہ نظیر پیش کی ہے، نہ کہ مثال پیش کی ہے۔ نظیر کیا مطلب؟ یعنی نون تاکید کے علاوہ کوئی مثال ہوگی لیکن اس میں ایک پوائنٹ جو ہوگا نا، مشترکہ نقطہ ہوگا، اس کو کیا ہے وہ فوکس کریں گے۔ اچھا بقرات نافع محیایا کی نافع کی قرات کیسے ہے کہ بسکون الیاء بعد الالف، کہ الف کے بعد وہ یا کو ساکن پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس بھی یہ کیس ہے کہ یا کے بعد ہم نون کو کیا ساکن پڑھتے ہیں، تو جیسے اس نافع کی قرات میں جائز ہے تو یہاں پہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ جائز ہونا چاہیے۔
تیسرا حکم کیا ہے کہ انہا تحلف اذا ولیہا ساکنن، کہ نون تاکید خفیفہ حذف ہو جاتی ہے اذا ولیہا ساکنن، کہ جب اس کے بعد کیا آ جائے، ساکن آ جائے، دو ساکن ہو جائیں گے نا، نون تاکید خفیفہ خود ساکن، اس کے بعد پھر ساکن آ رہا ہے، تو التقاء ساکنین میں جو ہے وہ قربانی یہی دیتی ہے، یہ کیا ہو جاتی ہے، حذف ہو جاتی ہے، کوئی اس کو حرکت وغیرہ نہیں دیتے۔ یعنی اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ نون تاکید خفیفہ جو ہے نا متحرک کبھی نہیں ہوگی، وگرنہ آپ کے پاس یہ آپشن تھا نا کہ التقاء ساکنین کو ختم کرنا تھا تو نون تاکید خفیفہ کو کیا کر دیتے، کوئی کسرہ لگا دیتے، کوئی فتح لگا دیتے، لیکن نون تاکید خفیفہ کیا کہتی ہے کہ میں خفیفہ ہوں تو خفیف ہی رہوں گی۔ خفیف کیسے کہتے ہیں، جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، اگر آپ اس کے اوپر حرکت لے آتے ہیں تو وہ پھر خفت سے نکل جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہ چاہ رہی ہے کہ میں ہمیشہ کیا رہوں، خفیف ہی رہوں، لہٰذا یہ خود اپنی قربانی دینا پسند کرے گی لیکن خفیفہ سے ثقیل ہونا برداشت نہیں کرے گی۔ اچھا، عزبت بن قریع السعدی کا شعر انہوں نے بیان کیا یہاں پہ، فصل حبال البعید ان وصل الحبل وقص القریب ان قطع ولا تہین الفقیر علک ان ترکع یوما والدہر قد رفع۔ یہاں پہ شاہد مثال جو مصنف کے مطابق ہے کہ ولا تہین الفقیر، ٹھیک ہے جی، تو مصنف کا یہ ذوق کہتا ہے کہ یہاں پہ اصل میں کیا تھا، ولا تہینن الفقیر، نن تو تاکید ثقیلہ ہو جائے گی نا، خفیفہ لگانی ہے، کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے مثال غلط دی ہے بھائی، ہم بحث کس کی کر رہے ہیں، خفیفہ کی بحث کر رہے ہیں نا، تو ثقیلہ تو نہیں اڑتی نا، ثقیلہ تو باقی رہتی ہے نا، تو اصل میں کیا تھا، ولا تہینن، پھر آگے کیا ہے، الفقیرہ، الفقیرہ میں جو الف لام میں الف ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا وصل میں، الف لام میں جو حمزہ ہے، حمزہ وصلی کہلاتے ہیں نا، تو ولا تہینن اور الفقیر جب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے، ہاں تہین نل الفقیرہ پڑھیں گے نا، تہین نل فقیرہ، کیونکہ نون بھی ساکن ہے، آگے لام بھی ساکن ہے، تو نون تاکید خفیفہ کو آپ کیا دے رہے ہیں، کسرہ دے رہے ہیں، جیسے وہ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو احدن تھا نا، احدن میں جب آپ کو اس کو آپ کے نام کے ساتھ ملایا تو نلہ پڑھ دیا نا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی کیا ہے، یوں پڑھنا چاہیے تھا، لیکن مصنف کیا کہتے ہیں کہ اس کو ہم کسرہ نہیں دیں گے بلکہ اس کو کیا کریں گے، حذف کریں گے، تو ولا تہین الفقیرہ پڑھ دیں گے، ولا تہین الفقیر کیا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہو گئے۔ تو اب یعنی یہ شاہد مثال ایسا ہے کہ مثال کے طور پہ مصنف کے اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ بھئی یہاں پہ انہوں نے تاکید ہوگی، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی اس کو آپریشن تو نہیں کیا، کوئی لیبارٹری وغیرہ تو نہیں ہے کہ جس میں آپریشن کریں اور ان کو پتہ چلے کہ یہاں پہ انہوں نے تاکید خفیفہ تھی، اسے کیا کہتے ہیں، ذوق کی بات کہتے ہیں، کہ مصنف جب شعر کا ترجمہ کریں گے تو انہیں کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ بطور تاکید کے وہ بات کہنا چاہ رہے ہیں، وہ کیسے، مثلا وہ شروع سے کریں گے کہ فصل سل وصل یصل فصل، فا جو ہے وہ یہاں پہ فا جو ہے نا وہ حسب مسابق ہے، ٹھیک ہے، جو ذکر ہو رہا ہے شعر میں، سل یعنی تم کیا ملا دو، حبال البعید بعید کی رسی کو ملا دو، بعید کی رسی کو یہ ایک محاورے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ جو دور بندہ ہوتا ہے اس کی رسی کو ملا دو، رسی کو جوڑ دو، یعنی اس سے رشتہ داری کو جوڑ دو، ٹھیک ہے، اس سے رشتے کو جوڑ دو، ان وصل الحبلہ اگر وہ اس رشتے کو جوڑے، اگر وہ رسی کو جوڑے تو تم بھی کیا ہے اس کی رسی کو جوڑ دو، وقصل و اقصل قریبا، اقصا یقصی اقصا، جو اقصا حلق پڑھتے تھے، اقصا کیا دور، ٹھیک ہے، وہ اقصل قریبا اور قریب کو دور کر دو، ان قطعہ اگر وہ اس حبال کو کیا ہے اس رشتے کو توڑ دے، ٹھیک ہے، یعنی یہ صلہ رحمی کے قواعد کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس کیا ہے کہ وصل وانقطع کا، کہ جو تم سے قطع رحمی کرے اس کے ساتھ کیا ہے صلہ رحمی کرو، تو شعر کیا ہے، شعر اپنے جو ہے نا ایگو کے اوپر آ گیا ہے، اپنے جذبات کے اوپر آ گیا ہے، کہ جو رشتہ توڑے اس سے توڑ دو اور جو رکھے اس سے رکھو، بس یہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اقصل قریبا اور قریب کو توڑ دو، ان قطع کہ اگر وہ کیا رشتے کو توڑتا ہے، اور آگے کیا کہا، ولا تہین الفقیرہ، یعنی یہاں پہ مصنف کو کیا رکھتا ہے کہ وہ یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ فقیر کی ہرگز اہانت نہ کرو، ٹھیک ہے، ہرگز، یعنی اس کے ذہن میں کیا ہے، ہرگز کا پہلو ہے، ولا تہینن الفقیرہ، یعنی یہ اس کے ذہن میں ہے،
मुसन्निफ के ज़हन में क्या है, इसका तर्जमा ये है। तो तभी वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे नून ताकीद खफीफा मौजूद है। ये खफीफ और सकीला में दोनों का तर्जुमा इस तरह करते हैं हरगिज़ से। हाँ, सकीला का बहुत ज़्यादा उसमें ताकीद पाई जाती है। ठीक है, उर्दू में अब कोई लफ्ज़ ले हैं जो ज़्यादा ताकीद को बयान करें। अच्छा, फ़कीर के तुम हरगिज़ इहानत ना करो, अल्लाह का अंतर का यौमन व दहर क़द रफ़अहू। अल्लाह का क्या असल में लाल्ला का है ना, लाल्ला का, शायद कि तुम अंतर का यौमन किसी दिन क्या है नीचे झुक जाओ, रुकू कर लो। ठीक है, व दहर क़द रफ़अहू, और ज़माना क्या उसे उठा दे, तुम्हारी हालत नीचे हो जाए और उसकी हालत क्या हो जाए, ऊपर हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, ला तो ही नन है यहाँ पे असल में। चौथा जो हुक्म है कि अन्नहा तुअता फिल वक्फ़े, वक्त यहाँ पे मेरे पास लिखो वक्फ है यहाँ पे, अन्नहा तुअता फिल वक्फ़े हुक्म तनवीन, कि वक्फ जब आप इसके ऊपर करते हैं तो इसको तनवीन का हुक्म दिया जाता है। मिसाल के तौर पे मसला राई तो ज़ैदन है, ठीक है, राई तो ज़ैदन में अभी हम वक्फ नहीं कर रहे, राई तो ज़ैदन या कौमो मिला के पढ़ रहे हैं। अगर मैंने वक्फ करना हो तो मैं कैसे पढ़ूंगा, राई तो ज़ैदा, राई तो ज़ैदा पढ़ूंगा। ठीक है जी, तो यही जो तनवीन का हुक्म है इसी नूने ताकीद खफीफा को दे दिया जाता है। यानी वहाँ पर भी आप क्या वक्फ करते हैं तो आप अलिफ लगा देते हैं, राई तो ज़ैदा, तो यहाँ पर भी यही जो हुक्म है वो इसके ऊपर लगेगा, यानी इसकी भी के आखिर पे क्या आ जाएगी, अलिफ आ जाएगी, यानी अलिफ की शक्ल में कैसे लिख दिया जाएगा। यानी फ़इन वक़अत बाद फ़तहतिन, अगर ये फ़तह के बाद वाक़या होगी तो क़ुलिबत अलिफ़न, तो ये अलिफ में क्या तब्दील हो जाएगी, जैसे लनस्फ़अन वला यकूनन। लनस्फ़अन में क्या था, ये जो अलिफ है इसको नून की शक्ल में लिखें। ठीक है, लनस्फ़अन के हम ज़रूर ज़रूर क्या खींचेंगे। ठीक है, और वाला यकूनन ये भी तस्निया का सीगा नहीं है, वाला यकूनन ये वही वाहिद का सीगा है कि वो ज़रूर बज़रूर हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको हमने क्या किया, चूँकि वक्फ करना चाह रहे थे तो वक्फ की सूरत में हम इसको क्या रखेंगे, अलिफ की क्या सूरत में लिखेंगे, पढ़ेंगे वैसे ही पढ़ेंगे, वक्फ की तरह पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, पढ़ेंगे इसको कैसे, आयत को कैसे पढ़ेंगे, नस्फ़अन नहीं पढ़ेंगे, नस्फ़अन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसकी जो शक्ल है वो वक्फ वाली बनाएंगे। जैसे राई तो ज़ैदन में हम जो है वो अलिफ लगा देते हैं ना वक्फ करते हुए। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, वही अलिफ ही लगा देंगे, लेकिन पढ़ेंगे अपने तरीके से। अच्छा, शायर क्या कहते हैं कि व इय्याका वल मैताते ला तक़रबन्नहा वला ताबुदु शैतान वल्लाह फ़अबुदा फ़अबुदन, यानी यहाँ पे मुसन्निफ क्या पढ़ेंगे, फ़अबुदन पढ़ेंगे, वल्लाह फ़अबुदा, फ़अबुदा नहीं फ़अबुदन। क्यों, क्योंकि इसमें शायर के ज़हन में क्या है कि यहाँ पर माना भी क्या है, ताकीद क्या है कि वल्लाह फ़अबुदन, यानी और तुम ज़रूर बज़रूर किसकी इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो। वल्लाह ये मफ़ूल मुक़द्दम हो गया। ठीक है, ये फ़अबुदन। तो इस शेर के ऊपर भी एतराज़ हो सकता है कि मुमकिन है कि यहाँ पे नून ताकीद हो ही नहीं, सीधा लफ्ज़ क्या हो, फ़अबुदा हो, और अलिफ ये जो है वो अलिफ काफ़िया की खातिर लाए हूँ, जो काफ़ी खातिर अलिफ शेर के आखिर में लाई जाती है उसे अलिफ इतलाक़ कहते हैं, खींचने की खातिर, ताकि जो है वो इसका वज़न पहले वाले के साथ बराबर बने। वहाँ पे क्या था, ला तक़रबन्नहा, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, फ़अबुदा। ठीक है, लेकिन बहरहाल मुसन्निफ जो है ज़्यादा माहिर अरबी के, तो वो क्या कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे फ़अबुदन ही से पढ़ेंगे, और हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे असल में नून ताकीद खफीफा है। वो इय्याका वल मैतात, इय्याका वल मैतात क्या मतलब, यानी मुर्दों से बचो, ला तक़रबन्नहा उनके करीब क्या ना जाओ। ये जो ला तक़रबन्नहा है, ला तक़रबन्ना ये क्या है, ताकीद के साथ है ना, ला तक़रबन्नहा, ला तक़रबन्ना, ये ताकीद के साथ है। तो इसी ताकीद के बाद दूसरा शेर भी क्या ताकीद के साथ आना चाहिए, वला ताबुद शैतान, शैतान की इबादत ना करो, वल्लाह फ़अबुदन्नहा यूं होना चाहिए। तो फ़अबुदन्नहा की बजाय क्या हो गया, फ़अबुदन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मुसन्निफ क्या कहते हैं कि नून ताकीद है असल में, लेकिन उसे लिखा क्या है, क्या गया है, अलिफ की शक्ल में लिखा गया है। हाँ, खफीफा हो गया, खफीफा, पीछे स्कीले तक रुकन, वो भी खफीफी थी, असल बहस ही खफीफा की चल रही है ना। शायर इशारे से बनाते हैं, फ़अबुदन होना चाहिए, वल्लाह फ़अबुदन यूं। तक़रबन्ना में हाँ, तक़रबन्ना में सकीला हो जाएगी, ला तक़रबन्नहा, आगे क्या हो जाएगी, खफीफा हो जाएगी। ठीक है,
کیونکہ آگے سکیلا بنایا تو پھر تو وزن بالکل گڑبڑ ہو جائے گا نا، فَعْبُدَنَّ یوں ہو جائے گا. ہاں شاید یہ مثال نہیں بنے گا. اچھا وَإِنْ وَقَعَتْ بَعْدَ ضَمَّةٍ أَوْ كَسْرَةٍ، یہ اس کا کس کے اوپر ہے؟ اوپر ہے. فَإِنْ وَقَعَتْ بَعْدَ فَتْحَةٍ، یعنی ساری بات کس کی ہو رہی ہے؟ وقف کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی وقف کی صورت میں آپ تنوین کا حکم دے دیں گے. تنوین وقف کی صورت میں تنوین کا حکم کب دیں گے؟ اگر یہ فتح کے بعد کیا ہو؟ واقع ہو. نہیں یوں ہو گیا نا کہ وقف کی صورت میں آپ تنوین کا حکم دیں گے. اچھا اس کے بعد آپ صورتیں بنائیں. پہلی صورت اگر یہ فتح کے بعد واقع ہو تو الف میں تبدیل کر دیں گے، جیسے تنوین کو کیا کرتے ہیں، جیسے عمرن ہے، زیدن ہے. ٹھیک ہے، فتح کے بعد تنوین کو کیا کرتے ہیں؟ الف میں تبدیل کر دیتے ہیں. وَإِنْ وَقَعَتْ بَعْدَ ضَمَّةٍ أَوْ كَسْرَةٍ، اور اگر یہ ضمہ اور کسرہ کے بعد واقع ہو تو پھر تنوین کا حکم کیسے دیں گے؟ سوال یہاں پہ ہے نا. ٹھیک ہے جی، تو پھر مصنف کیا کہتے ہیں کہ حذفت وردت ما حذف فی الوصل لاجلها، تو پھر اگر آپ وقف کر رہے ہیں تو وقف کرنے کی صورت میں اس سے آپ حذف کر دیں گے. ورد ما حذف فی الوصل، اور وصل کی صورت میں جو حذف ہوا تھا لاجلها، اس تنوین کی وجہ سے جو حذف ہوا تھا اس کو کیا کریں گے؟ آپ واپس لے آئیں گے. یعنی آپ یوں کہیں کہ جب آپ زیدن کہتے ہیں تو زیدن کا اگر آپ وقف کرتے ہیں تو زیدن میں آپ وقف کیسے کرتے ہیں؟ نہیں زیدن کا وقف کرنا، زیدو بھی نہیں پڑھتے ہیں، زید پڑھتے ہیں. زید جا زیدن کو کیا ہے؟ ذہب زیدن کیا ہے؟ ذہب زید، ذہب زید کہتے ہیں نا، ساکن کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں نا، حذف کر دیتے ہیں. لیکن اگر رائی تو زیدن پڑھنا ہو تو رائی تو زیدن میں بھی حذف کرتے ہیں لیکن الف لکھتے ضرور ہیں، ویسے ہی ہے نا. ٹھیک ہے، رائی تو زیدہ، تو لہٰذا اگر فتح تھا تو رائی تو زیدہ میں الف لکھ دیں گے، اور اگر ضمہ اور کسرہ ہے تو پھر نون کی اڑا دیں گے جیسے تنوین کو اڑاتے تھے. ٹھیک ہے، مرر تو بزید، ٹھیک ہے، جاء زید، تو جیسے وہاں پہ تنوین اڑاتے تھے ایسے نون جو خفیفہ ہے یہاں پہ وہ بھی کیا اڑ جائے گی. ٹھیک ہے، وقف میں کیا ہے؟ اڑ جائے گی. اچھا جب نون خفیفہ اڑے گی تو نون خفیفہ لگنے کی وجہ سے کچھ چیزیں اور بھی فعل کی اڑی تھیں. ٹھیک ہے، تو جو چیزیں اڑی تھیں وہ کیا آ جائیں گی؟ واپس آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی، ہاں اس کی آپ مثال دیکھیے گا. مثال طور پہ یہ آپ تیسرا صیغہ لے لیں نا، اضربو جو تھا، اضرب اضربا اضربو. اضربو میں جب نون تاکید خفیفہ لگاتے ہیں تو کیا اڑا دیتے ہیں؟ اضربن، وہ اڑا دیتے ہیں نا، وہ اڑا دیتے ہیں. ابھی جب نون کو اڑائیں گے ہم اضربن میں، نون کو اڑائیں گے تو یہ واو کیا ہو جائے گی؟ واپس آ جائے گی. یعنی بالکل صیغہ کیا ہو جائے گا؟ سمپل ہو جائے گا، اضربو ہو جائے گا. اچھا تقول فی الوصل، یعنی وصل میں آپ کیا کہتے تھے؟ اضربن یا قوم یا اضربن یا ہند. اضربن میں واو کو اڑایا ہم نے، جمع غائب کا صیغہ، یعنی جمع مخاطب کا، اضرب اضربا اضربو. ٹھیک ہے، فعل مضارع ہے نا. اور اضربن کیا ہے؟ اس میں یا کو اڑایا، اضربی تھا نا یہاں پہ، یا مخاطبہ کو اس میں اڑایا، اس میں واو جمع کو اڑایا اور اضربن میں یا مخاطبہ کو اڑایا. والاصل اضربون، اضربون اور اضربین. ہاں اصل کیا تھی؟ اضربون اور اضربین تھی نا. ٹھیک ہے، فائدہ وقفت علیہ، اب جب آپ وقف کرنے جا رہے ہیں تو اب کیا ہے؟ حذفت النون، آپ اس نون کو حذف کر دیں گے. کیونکہ آپ اس کو تنوین والے احکام دے رہے ہیں نا. لشبہ بالتنوین، کیونکہ یہ تنوین کے مشابہ ہو گیا ہے، جیسے تنوین کو اڑا دیتے تھے وقت میں اس کو بھی اڑا دیں گے. اب ہوگا کیا کہ فترجع الواو والیا، وہ جو واو اور یا ہے وہ واپس آ جائیں گے. کیوں؟ لزوال ساکنین، کہ اب جو دو ساکن کا اجتماع ہو رہا تھا وہ کیا ہو گیا؟ زائل ہو گیا. فتقول، پس آپ اضربو اور اضربی کہیں گے. اس اضربو کو آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ اصل میں نون تاکید خفیفہ ہے جو کہ محذوف ہے، نظر نہیں آ رہی، جو کہ کیا ہے؟ محذوف ہے، اور وقف کی صورت میں یہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.